سنی بھائیوں سے تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے, کوئی تنگ کرنا مطلب نہیں ہے, بات کرنا مطلب ہے. ایک عرصے تک کہتے رہے کہ اہل بیت میں اور کچھ لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ شیعہ حضرات نے اختلاف بنائے ہوئے ہیں. آج الحمدللہ سارے ٹی وی چینل, سارے میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی اور بی بی کو حق نہیں دیا گیا. تو میرا جوان کل رات مجھ سے کہہ رہا تھا, مولانا ایک صاحب نے ابھی بہت بدتمیزی کی ہے جناب زہرا کے حوالے سے. میں تو وہ جملے بھی نہیں کہہ سکتا. ایک مولوی ہیں, ایک اہل حدیث عالم ہے جو گول ٹی وی پر ماہ رمضان بھی بہت آتے ہیں. انہوں نے ابھی چند دن پہلے, 3-4 دن پہلے کلپ ڈالا ہے اور انہوں نے بی بی کی شان میں گستاخی کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی مجھے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کا سنی بھی اہل بیت کا مرید ہے, پاکستان کا شیعہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے. یہ آہستہ آہستہ چہروں سے نقاب ہٹ رہی ہے. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے علماء کے دلوں میں اہل بیت کا بغض کتنا ہے. ان کے بعض علماء تو مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات تو اہل بیت کے پیغامات پہنچا رہے ہیں. جی انجینئر محمد علی تو وضاحتیں کر رہے ہیں. مولانا جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فضائل کا پہلو ہے, کچھ چیزیں ان میں ہیں جن کو قابل اعتراض ہیں جو باتیں. البتہ اسحاق صاحب نے بڑی الجھنیں دور کی ہیں. تو ویسے بھی یہ دور تو تشیع کا دور ہے, مستقبل شیعت کا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مستقبل بہت روشن ہے. آج گزار دیجئے, کل آپ کا ہے. اور بہت چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اب سے 5-8 سال پہلے تک تو کہا جاتا تھا کہ اہل بیت میں اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. اب بول رہے ہیں کہ ہاں بی بی مانگنے گئی تھی مگر بی بی کا تھا نہیں. اور ایسی بھونڈی دلیلیں دی جا رہی ہیں, بی بی کا نہیں تھا اس لیے بی بی کو نہیں دیا, حضرت نے فلاں نے اس لیے بی بی کو نہیں دیا, اس لیے بی بی کو نہیں دیا کہ میراث تو اس کی ہوتی ہے جس کا انتقال ہو جائے, جس کی رحلت ہو جائے, جو مر جائے. نبی تو زندہ ہے. عجیب داستان ہے جی. نبی زندہ ہے اس لیے میراث بی بی کو نہیں دی, تو زندہ کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ آپ ایک جگہ سے بچیں گے تو دوسری جگہ سے مشکل میں آ جائیں گے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ کم سے کم طے ہو گیا کہ بی بی مانگنے گئی تھی, بی بی کو نہیں دیا گیا. یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے. اب یہ فلاں کو میں نہیں مانتا, فلاں کو, یہ والی باتیں آہستہ آہستہ اور کلیئر ہوں گی. اہل بیت سے جس نے بھی ٹیڑھی آنکھوں میں بات کی ہے نا, بڑے بڑے لوگ نہیں جب سنبھال سکے تو آج کے لوگ کیسے سنبھالیں گے؟ میرا اور آپ کا کام ہے اہل بیت کے فضائل پڑھنا. خود بخود ایک وقت آئے گا کہ اسی دروازے پہ سب آ جائیں گے, اور اس دروازے پہ لوگوں کا آنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میزبانی کیجئے, خدمت کیجئے آنے والوں کی.